ایک بہت اہم سوال جو بہت دنوں سے میرے ذہن میں ہے اور میرا ارادہ تھا کہ کبھی آپ سے گفتگو ہوگی تو یہ سوال میں ضرور کروں گا. آپ نے بہت سی تقریروں میں گاندھی کی اور نہرو پر، ان دونوں فگرز پر اور جو دیگر ہسٹوریکل فگرز ہیں ان پر زبردست تنقید کی ہے، یہاں تک کہ بہت سی تقریروں میں ان دونوں کو ملک کی تقسیم کا بھی ذمہ دار مانا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہی تو آر ایس ایس کا نیریٹو ہے، لیکن اب ہم گاندھی جی کا لٹریچر پڑھتے ہیں تو بظاہر اس میں ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی. تو وہ لائن آف ڈفرنس کیا ہے؟ آر ایس ایس بھی گاندھی پر تنقید کرتی ہے اور آپ بھی کرتے ہیں، تو ہم کیسے ڈفرنس کریں؟ یہ بہت لمبا موضوع ہے، میرے پاس بھی شاید اس کو ثابت کرنے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن میں بہت ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ پوری تاریخ کو، دستاویزوں کو پڑھ لینا چاہیے. میں نے جو کچھ کہا ہے خدا کے شکر ہے تقریباً 4-5 سال کے مطالعے کے بعد، اور میں بہت احتیاط کے ساتھ اگر کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لگ بھگ 1,00,000 صفحات کے مطالعے کے بعد میں ریفرنس دیتا ہوں. اور کوئی کتاب نہ پڑھے کوئی کسی مصنف مورخ کی، لیکن برٹش گورنمنٹ نے تقریباً 12 جلدوں میں جہاں تک مجھے یاد ہے وہ جو ٹرانسفر آف پاور کے ڈاکومنٹس چھاپے ہیں اس میں وہ پوری دستاویز آفیشل ہے. اس میں ہر میٹنگ میں کس نے کیا کہا وہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے، برٹش گورنمنٹ کی طرف سے آفیشل ہے. اور وہ کس نے کس کو کیا ٹیلی گرام دیا، کس نے کس کو کیا فون کیا، کس نے کس کو کیا خط لکھا، کس میٹنگ میں کیا بات ہوئی، کس پر، وہ پوری کی پوری انہوں نے چھاپ دی ہے. آپ جانتے ہیں برٹش گورنمنٹ کا اس سلسلے میں کیا پروفیشنل اسٹائل ہوتا ہے کہ کتنے سال کے بعد وہ پبلک ڈومین میں لے آتے ہیں ان ڈاکومنٹس کو جو ایک زمانے تک وہ سیکریٹ رہتے ہیں. وہ ایک ایک لفظ میں نے پڑھا ہے، اس کے بعد میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اس سے یہ بات صاف ثابت ہوتی ہے. مولانا آزاد نے خود انڈین فریڈم میں یہ بات خود لکھی ہے کہ کتنا بڑا دھوکہ انہوں نے کھایا ہے، جس میں انہوں نے سیدھے نہرو پر الزام لگایا ہے. گاندھی جی کے کیریکٹر کے بارے میں بھی انہوں نے سخت دکھ کا اظہار کیا ہے. اور خود بی جے پی کے جو ایک فارن منسٹر رہے ہیں جسونت سنگھ صاحب، انہوں نے خود اپنی کتاب میں نہرو اور پٹیل کو ذمہ دار قرار دیا ہے، گاندھی جی کو تو انہوں نے بچایا ہے. میں یہ بات کوئی بہت بڑا بحث کا ایجنڈا بنانے کے لیے نہیں کہتا، میں اصل میں یہ بات کہنے کے لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حقائق کو سمجھ کر اپنی سیاسی حکمت عملی اختیار کریں. ماضی میں کیا ہوا اس سے صرف سبق سیکھ لیں، اس کی وجہ سے ہم فلاں پارٹی کے دشمن ہو جائیں یہ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہم کو حقائق معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے کچھ معاہداتی رخ پر بات کر سکیں. یہ نہ کریں ہم کہ ہم جو عام طور پر پولیٹکس میں ہوتا ہے، پولیٹیکل سائنس کے تو بنیادی طالب علم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آئیڈیولوجیکل موومنٹ، نظریاتی کوئی تحریک، وہ جب بھی سیاست کے میدان میں اترتی ہے تو کم سے کم 2 پارٹی بنا، تاکہ پبلک جب ایک پارٹی سے ناراض ہو تو دوسری پارٹی کو ووٹ دے گی. جب دوسری پارٹی جیت کر آ جائے گی تو پبلک تو سمجھے گی کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر دی، لیکن کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہوگا. آپ اسٹیٹس آف امریکہ میں رہتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹس میں اور ریپبلکنس، کیا نام ہے اس کا، دوسری پارٹی ریپبلکنس، جی، ان کے درمیان کیا بنیادی فرق، ریپبلکنس کیا بنیادی فرق ہے؟ آپ ان دونوں کے دستوروں کو آپ پڑھیے تو صاف لگتا ہے کہ ایک ہی دماغ نے دونوں دستور بنائے ہیں. یہی حال یو کے کا ہے کہ وہاں لیبرل پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی، تو یہ ایک ٹرک ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں مسلمان کم سے کم قیادت کو بصیرت حاصل ہو. اور وہ اس بارے میں یہ بات بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کی تحریک جب چل رہی تھی تو اس وقت جمعیت علماء ہند ہی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی معتبر جماعت تھی ہمارے ملک میں، مسلم لیگ کے علاوہ. تو جمعیت علماء ہند کے اندر جو علماء شامل تھے، اکابر علماء، ان میں سے ایک قسم علماء کی وہ تھی جو بڑی اصرار اس بات پر کرتی تھی کہ کانگریس کے ساتھ غیر مشروط اشتراک نہ کیا جائے تحریک آزادی میں، غیر مشروط نہ کیا جائے، بلکہ ہم اپنی الگ ایک سیاسی پارٹی بنائیں اور وہ ایک سیاسی پارٹی معاہدہ کرے. یعنی کولیشن پولیٹکس کا جو آج دنیا میں رواج ہوا ہے، وہ علماء بہت بڑے فراست والے لوگ تھے جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے اس کولیشن پولیٹکس کا مشورہ دیا تھا، اور جس میں سر فہرست حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی امارت شرعیہ سے.
اور مجھے بہت دکھ ہے کہ جمعیت علماء ہند نے اللہ جانے کیوں دانستہ یا نادانستہ مولانا سجاد صاحب کے نام کو ہی تقریباً حذف کر دیا ہے. عام طور پر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں ان کے نظریات کیا تھے. وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کہتے تھے کہ بھائی یہ غلطی ہوگی، اور وہ پوری مغربی دنیا میں جمہوریت کے تجربوں کا حوالہ دیتے تھے. اور اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا مودودی نے ان کے ایک مضمون یا خطبہ صدارت کو پڑھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ یہ ایک فقیہ شخص، قاضی اور نقشبندی شیخ یہ پورے یورپ کے دستوروں کا اور وہاں کے حالات کا کیسا مطالعہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہے. بہت متاثر ہوئے تھے وہ اس وقت کہ وہاں یہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں اصل میں اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، دستور کی حکومت نہیں ہوتی، اکثریت کی حکومت ہوتی ہے. اس لیے اس طرح غیر مشروط اشتراک آزادی نہ کیا جائے. اور جب ملکی پیمانے پر وہ اس تجویز کے منوانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تو انہوں نے بہار میں جا کر مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بنائی، اور سن 37 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے اس پارٹی نے الیکشن لڑا اور مسلم لیگ کا صفایا کر دیا. اس پارٹی نے ایک بھی سیٹ مسلم لیگ کو نہیں ملی. کانگریس سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر آئی اور سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی تھی جو امارت شریعت کے ووٹ کے نگرانی میں چلتی تھی. اس کا معاہدہ تھا کہ امارت شریعت کے جو ووٹ کا علماء کا فیصلہ ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرے گی وہ پارٹی، اور اس کی حکومت بنی. اور اس نے حکومت میں بہت جرأت مندانہ قسم کے قدم اٹھائے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات سمجھی کہ بہار کا سب سے بڑا جو زمینی مسئلہ ہے وہ بہار کی زمینوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے، کیونکہ بہار کی زمینوں کا حال یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے کسانوں کی ملکیت میں زمینیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے کسان اس پر مزدوری کرتے ہیں، اور سینکڑوں سال سے وہ بیچارے مزدوری کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کو مالکانہ حقوق نہیں ملے. اس کی وجہ سے ایک سرمایدارانہ نظام قائم ہے وہاں پر. تو مولانا سجاد صاحب نے فقہا کی نشست بلائی کہ اب جب کہ مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کی حکومت ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے. تو شریعت کی روشنی میں، کتاب و سنت اور فقہا کے استنباطات کی روشنی میں انہوں نے باقاعدہ طے کیا کہ ہم کو زمینوں کے سلسلے میں ایسی قانون سازی کرنی چاہیے. اور پھر انہوں نے وہ بل ڈرافٹ کرنا شروع کیا. وہ جب بل ڈرافٹ ہو ہی رہا تھا اس وقت جو سپورٹ کر رہی تھی دوسری جماعت کانگریس، اس کو اس بات کی خبر لگ گئی اور وہ اس بات کا ان کو وجہ طور پر اندیشہ ہوا کہ اگر یہ بل قانون کی شکل میں آ گیا تو ابھی تو ان کو مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے، اگلے الیکشن میں او بی سی اور ایس سی اور ایس ٹی اور دلت و مزدور اور کسان سب کے ووٹ ان کو ملیں گے. تو انہوں نے سپورٹ واپس لے لی اور وہ حکومت کی. تو میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اعتدال کا راستہ اختیار کریں. ہم گاندھی کے بارے میں ایک معتدل راستہ اختیار کریں. مولانا سجاد صاحب گاندھی کا احترام بھی کرتے تھے اور مولانا سجاد صاحب گاندھی جی کے غلط قسم کی آرا کو ٹوکتے بھی تھے. یہ ہے میرا اصل مقصد. اور ایک مرتبہ گاندھی جی نے یہ تحریک اٹھائی تھی کہ مسلمان ذبیح گاؤ چھوڑ دیں، اور اس سے ہندوؤں کی بہت دل آزاری ہوتی ہے، اور بہت سے اور علماء نے اس کو کلیپ کیا تھا، ویلکم کیا تھا. لیکن مولانا سجاد صاحب نے گاندھی جی سے یہ کہا کہ کیا گجرات تالیاں ایک ہاتھ سے بجتی ہے باپو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں بھی تالی دو ہی ہاتھ سے بجتی ہے. تو انہوں نے پوچھا گاندھی جی، ہندوؤں کی دل آزاری گائے کے ذبیحے سے ہوتی ہے، یہ تو آپ نے بات جان لی، آپ نے یہ کہیں بھی نہیں پوچھا کہ مسلمانوں کی دل آزاری کس چیز سے ہوتی ہے؟ تو وہ بھی تو چھڑوائیں گے آپ ہندوؤں سے، تبھی تو ملک میں محبت پیدا ہوگی. تو انہوں نے کہا بتائیے کس مسلمانوں کی دل آزاری کس چیز سے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتا ہوا جب کوئی مسلمان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی بہت شدید دل آزاری ہوتی ہے. آپ پبلک پلیسز پر یہ چھڑوا دیجئے ہندوؤں سے، میں معاہدہ کرتا ہوں میں مسلمانوں سے ذبیحہ گاؤ چھڑوا دوں. تو اس طرح کا جو ایک بہت ہی جرأت مندانہ ذہن تھا میں وہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. میں تو گاندھی اور نہرو کے خلاف کوئی بحث چھیڑ کر کوئی بلا وجہ کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں علماء کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات زیادہ تر کہتا ہوں. اچھا ہوا کہ ہم نے یہ سوال چھیڑا، اگرچہ اس کا جواب اس سے بھی زیادہ تفصیلی ہے. بہت بہت شکریہ. آخر